کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، رحمان میں رحیم میں رحمت میں میم ہے، میلاد میں ہے میم تو محفل میں میم ہے، سلام میں ہے میم تو قیام میں ہے میم، مینار میں ہے میم تو منبر میں میم ہے، مینار میں ہے میم تو منبر میں میم ہے، محراب میں ہے میم تو مسجد میں میم ہے، امام میں ہے میم تو ہے مقتدی میں میم، امام میں ہے میم تو ہے مقتدی میں میم، ہے میم جو ملائکہ میں انبیاء میں میم، مکے میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے، مکے میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے آمینہ میں میم، حلیمہ میں میم ہے، احمد میں میم ہے تو محمد میں میم ہے، اس میم کا راز الف لام میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں۔ آئیے غور سے سنیے، میں آپ کو ایک اور نقطے کی بات بتاتا ہوں، ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ غور سے سنیے، میں تو یہی کہتا ہوں دنیا کے سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، سارے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے اور سارے درختوں کے پتوں کو پنا بنا دیا جائے، پھر دنیا کے سارے انسان مل کر ہمارے نبی کی تعریف لکھنا چاہیں، یہ تو طے ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا سے انسان چلا جائے گا، لیکن میرے نبی کی تعریف نامکمل ہوگی، لکھ نہیں سکتا۔ غور سے سنیے گا، جو نبی کی مسجد ہے مسجد نبوی، اس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی اپنے انگلی پر گنا رہے تھے، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے دیکھو نا، اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ خلیل کے معنی بھی دوست، خلیل کے معنی بھی دوست، اور ہمارے نبی صاحب کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے، حبیب کے معنی بھی دوست۔ تو پھر سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جی کا مرتبہ بہت بڑا ہے، پھر دوست دوست میں فرق کیا ہوا؟ غور سے سنیے گا، خلیل کے معنی بھی دوست، حبیب کے معنی بھی دوست، اللہ نے ہمارے نبی کو حبیب اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، خلیل کے معنی بھی دوست، حبیب کے معنی بھی دوست، پھر دوست دوست میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ لوگ آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، کیا باتیں چل رہی تھی؟ تو صحابی کہنے لگے کہ انہوں نے اپنی انگلی پہ اس طرح گنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، خلیل کے معنی بھی دوست، اللہ نے آپ کو حبیب اللہ بنایا، حبیب کے معنی بھی دوست، پھر دوست دوست میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت میں ساری چیزیں لے لی جائیں، جس سے محبت میں ساری چیزیں لے لی جائیں، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو محبت میں ساری چیزیں دے دی جائیں، جس کو محبت میں ساری چیزیں دے دی جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام۔ ارے سن رہے کہ نہیں؟ اچھا ہمارے بدلے میں آپ لوگ ایک مرتبہ کہا دیجیے سبحان اللہ۔ کبھی کبھی میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں چھت پہ جاؤں اور وہیں سے زور سے کہوں سبحان اللہ، سمجھ رہے نا؟ ابھی سے جب آپ لوگ ایک دم خاموش رہتے تو دل کرتا مجمع میں آ کے کہوں سبحان اللہ، ابھی سے سبحان اللہ وہاں پہ کہا کہ آ کے یہاں پہ بیٹھ جاؤں، پھر سے کچھ کہوں، پھر سے جاؤں کہوں سبحان اللہ، سمجھ رہے نا؟ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو بیچ میں شیطان نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نام میں بہت طاقت ہے، غور سے سنیے گا۔ تو خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کو محبت میں ساری چیزیں لے لی جائیں، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کو محبت میں ساری چیزیں دے دی جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو 96 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور اس بیٹے کے بارے میں بھی حکم رہا قربانی کیجیے، اللہ کے راستے میں ان کو قربانی کیجیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی جی انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، تو بے شک آپ کا دشمن ہلاک ہوگا۔ غور سے سنیے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے
گئے، جب معراج میں گئے، اللہ اکبر، اللہ نے کہا اے نبی جی میرے لیے کیا لائے ہیں آپ؟ تو ہمارے نبی نے جی کہا، نبی جی نے کہ اللہ آپ کو بھی کسی چیز کی کمی ہے؟ آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ تو اللہ نے کہا ارے کوئی مہمان کسی یہاں کے جاتا ہے، کوئی میزبان کسی کے ہاں جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے، تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ تیرے ہی لیے تو ہے، تیرے ہی لیے تو ہے۔ غور سے سنیے گا، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ کسی نے کہا ہے کہ امت کو روز محشر انعام جو ملے گا، امت کو روز محشر انعام جو ملے گا، معراج میں وہ سب کچھ، معراج میں وہ سب کچھ سرکار دیکھ آئے، معراج میں وہ سب کچھ سرکار دیکھ آئے، معراج میں وہ سب کچھ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعام اور مرتبہ ملا ہے وہ کسی نبی کو بھی نہیں ملا۔ غور سے سنیے گا، ایک مولانا ہے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے تفسیر عزیزی۔ تفسیر عزیزی کے اندر شاہ صاحب نے لکھا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو، خوبصورتی کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کے 100 حصے بنائے، اللہ نے 99 حصے کو ایک سائڈ پہ رکھا، اللہ نے ایک حصے کو اٹھایا، اللہ نے اس ایک حصے میں سے اللہ نے 2 ٹکڑے کیا حسن کا، خوبصورتی کو، اور جو آدھا حصہ تھا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور جو آدھا حصہ بچا تھا خوبصورتی کا اللہ نے دنیا کے انسانوں میں تقسیم کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا شاہ جی وہ جو 99 حصہ خوبصورتی کا بچا تھا وہ کن کو دیا گیا؟ تو شاہ جی نے کہا وہ 99 حصہ پورا کا پورا ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کے بازاری عورتوں نے سیب کاٹنے کے بجائے اپنے انگلی کے پورے کاٹ لیے، لیکن جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صرف پورے نہیں کاٹے، وہ نبی کے عشق میں پورے کٹ گئے، وہ نبی کے عشق میں پورے کٹ گئے۔ غور سے سنیے گا کیسے پورے کٹ گئے۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں ہیں۔ اس جنگ میں فوجوں کی لائنیں چیک ہو رہی تھی، جنگ بدر کا واقعہ ہے، فوجوں کی لائنیں چیک کر رہے تھے پیارے آقا، لائن چیک کرتے کرتے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بوڑھے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جنگ بوڑھوں کا کام نہیں، گھر چلے جائیے، آپ گھر جائیے۔ کون بچہ ہے؟ اللہ کے نبی اس میں چھٹائیاں کر رہے تھے، فوج میں چھٹائی ہوتی ہے نا، چھٹائی کرتے کرتے جب آگے گئے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک 12 سال کا لڑکا پنجوں کے بل کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے بیٹے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نام معاذ ہے، میرا نام معاذ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے گھر چلے جاؤ، چھوٹے بچے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں جو ہے، میری ماں مجھے لوری دے رہی تھی آپ کی باتیں سنا کر، میری ماں جو مجھے لوری دے رہی تھی آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں کی باتیں سنا کر، یا رسول اللہ میں واپس جا کر اپنی ماں کو کیا منہ دکھلاؤں گا، ہم کو جنگ میں رکھ لیجئے۔ میری ماں کہہ رہی تھی معاذ تم واپس مت آنا، تم شہید ہو جانا تاکہ میں حشر کے میدان میں شہید کی ماں کہلاؤں۔ پیارے آقا میں کیا منہ دکھلاؤں گا اپنے ماں کو؟ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے یہاں پہ رہ جاؤ۔ ابھی اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں اسی لائن میں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ان سے بھی چھوٹا بچہ پنجوں کے بل کھڑا ہے۔ یہ کوئی کرکٹ کا میدان نہیں ہے، یہ کوئی کھیل کود کا میدان نہیں ہے، جنگ کے میدان میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے جذبہ جہاد لے کر، شوق لے کر اس طریقے سے کھڑے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا یہ جذبہ، یہ شوق کس نے پیدا کیا تھا؟ آگے جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹا بچہ، اس سے بھی چھوٹا بچہ جس کی عمر 10 سال تھی۔ اللہ کے نبی اس سے پوچھتے ہیں بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نام معوذ ہے، اور جو وہاں پر کھڑے ہیں نا وہ ہمارے بڑے بھیا ہیں معاذ۔ یا رسول اللہ ہم کو باہر مت بھیجیے، واپس مت بھیج دیجیے، ایسا ہے نا ہم کو ہمارے میں اور ہمارے بڑے بھیا معاذ میں کشتی کرا دیجیے، کشتی۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ جذبہ ہے تیرے اندر، ٹھیک ہے
جب کشتی ہونے کی باری آئی، ابھی ادھر فوجیں نہیں لگی تھی، جب کشتی ہونے کی باری آئی، دونوں بھائی جب آپس میں ہاتھ ملائے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے، معاذ سے کہہ رہے ہیں بھیا سنو نا، اللہ کے نبی نے آپ کو کہہ دیا جنگ میں رہنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا تو آپ کو واپس تو بھیجیں گے نہیں، ایسا کیجئے نا، آج آپ کیا کیجئے، آپ سے ہم سے جو لڑائی ہو رہی ہے، کشتی ہو رہی ہے، ایسا کیجئے نا، آپ آج پٹکا جائیے ہم سے، آج ہم سے آپ پٹکا جائیے، میں آپ کو پٹک دیتا ہوں، وہ کیا ہے نا، میری بھی بات بن جائے گی اور آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں، میری بھی بات بن جائے گی اور آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں، آج آپ تھوڑا سا مجھ سے پٹکا جائیے۔ ہوا جب لڑائی شروع ہوتی ہے، جب پنجہ ملاتے ہیں اور جب لڑائی شروع ہوتی ہے، ہمارے آقا اتنا خوش ہیں، خوش ہو کر کہہ رہے ہیں اے ابو بکر انہیں دیکھو، اے عمر انہیں دیکھو، اے عثمان انہیں دیکھو، اے علی انہیں دیکھو، اے طلحہ انہیں دیکھو، اے سعد انہیں دیکھو، اے بلال انہیں دیکھو، تم نے کہتے تھے ذرا دیکھو انہیں، میرا نظریہ کہتا ہے، پیارے آقا صحابہ سے خوش ہو کر کہہ رہے تھے انہیں دیکھو انہیں دیکھو، سنیے اللہ خوش ہو کر فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا اس دن اے فرشتوں انہیں دیکھو، تم کہتے تھے انسان نہ پیدا کیجئے اور میں کہتا تھا انی اعلم بما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے، اللہ کہہ رہا ہوگا فرشتوں سے انہیں دیکھو، غور سے سنیے گا۔ خیر جب جنگ بدر کا میدان سج جاتا ہے اور لڑائی جب شروع ہو جاتی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں جب جنگ کا میدان شروع ہو جاتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں، میرا ہاتھ ایک داہنا ہاتھ میرا ایک چھوٹا بچہ پکڑ رہا ہے، فوراً بایاں ہاتھ ایک چھوٹا بچہ پکڑ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں دونوں بچے چچا ذرا یہ تو بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوئی، میں نے ان دونوں بچوں سے کہا ارے بیٹو ارے تم بتاؤ ابو جہل کو کیوں پوچھ رہے ہو، ابو جہل تو سردار ہے فوجیوں کا، اس کے ارد گرد بہت پروٹوکول ہے، اس کے ارد گرد بہت بڑا پہرا ہے، تم کیا کرو گے اس کے پاس جا کر، تم لوگ نہیں پہنچ سکتے، آخر تم کو مطلب کیا ہے اس سے؟ یہ دونوں بچے کیا کہہ رہے ہیں، غور سے سنیے گا، ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت کریں۔ یہ دونوں بچے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہہ رہے ہیں چچا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، چچا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اے چچا آج ہم لوگوں نے قسم کھائی ہے اس کو مار کر ہم لوگ مریں گے، اس کو مار کر ہم لوگ شہید ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جیسے اشارہ کیا کہ وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا بڑے شملے والا ابو جہل نظر آ رہا ہے، میرا اشارہ کرنے کا دیر تھا کہ یہ دونوں ابابیل پرواز کر چکے تھے اور جانے کے بعد سے ایک نے اس کے اونٹ کے گردن پہ وار کیا اور دوسرے نے اس کے مونڈے پہ وار کیا، ابو جہل گرا دھڑام سے نیچے روتے ہوئے اپنے قوم کے پاس گیا، اس کے فوجی سب کہہ رہے تھے آپ تو ہم لوگ کے سردار ہیں، دو بچوں کے مارنے کی وجہ سے آپ اتنا چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، ارے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے کسی فوجی نے نہیں مارا، مجھے کسی کمانڈر نے نہیں مارا، افسوس اس بات کا ہے کہ اس امت محمدیہ کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے مارا ہے، افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابی رسول کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ حال ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے ہیں، میری ماں اور بہنیں چلے گئی، افسوس ہو رہا ہے، وہ بھی کتنا دیر تک رکیں گے، دن بھر کام کاج کرتے رہتے ہیں گھر کا، اور اس وقت اتنا دیر تک بیٹھ گئی، میں بہت شکر گزار ہوں، کم سے کم اتنا بیٹھی تو، اور وہ گھر پر جا کر وہ سوئی نہیں ہوں گی، وہ باہر بیٹھ کے سن رہی ہوں گی گھر پہ۔ ہاں ماشاءاللہ یہاں پہ دین کا جذبہ مجھے نظر آ رہا ہے، گاؤں کے لوگ اتنا دیر تک یہاں پر بیٹھے واقعی قابل داد ہیں۔ اللہ اس بیہولی کو بحر ولی بنائے یا بہار ولی بنائے،
बिहुली को अल्लाह बहरे वली या बहारे वली बनाए। हाँ, यहाँ के सब लोगों को गौर से सुनिएगा। आज शादी का मसला बहुत फंस गया है, मैं इस पे कुछ सुना रहा हूँ। एक सहाबी रसूल हैं और इबरत करने की चीज़ है ये, मैं वाक़या नहीं, हदीस पाक की रोशनी में हदीस में सुना रहा हूँ। एक सहाबी रसूल हैं जो काले कलौटे हैं, काले कलौटे हैं, गरीब हैं, कोई उनके घर पे रहने वाला नहीं, एकदम गरीब। मायूसी की हालत में जाकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर बैठ जाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अयमनउनी सवादी व गमामता वजही मिन दुखूलिल जन्नति या रसूलल्लाह, क्या ये मेरा काला रंग जो है मुझे जन्नत में जाने से रोक देगा? या रसूलल्लाह, मैं काला कलौटा हूँ, मैं गरीब हूँ, तो क्या ये मेरा काला जो रंग है मुझे जन्नत में ले जाने से रोक देगा? अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ साद, इतनी मायूसी के साथ ये बात क्यों कह रहे हो? तो कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैं काला कलौटा, मैं गरीब आदमी, मैं नौजवान हूँ, मैं अपना रिश्ता लेकर, अपनी शादी का रिश्ता लेकर मैं किसी के घर जाता हूँ, हर कोई मुझे इनकार कर देता है, हर कोई मुझे भगा देता अपने दरवाजे से। एक तो गरीब और दूसरा काला कलौटा, कहाँ कहा गया है भागता है यहाँ से? नहीं। या रसूलल्लाह, क्या मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा इसकी वजह से? अल्लाह के नबी ने कहा, क्यों नहीं? अगर तेरे अंदर ईमान है और तुम हमसे मोहब्बत करते हो, सुन्नत पर अमल करते हो, अल्लाह की बात मानते हो, तुम यकीनन जन्नत में दाखिल होगे। लेकिन बताओ साथ बात क्या है, ये क्यों कह रहे हो? तो सब बात बताए कि ऐसी सी बात है। अल्लाह के नबी ने कहा उसी मजलिस में, हज़र अल-यौम अमर इब्न वहब सक़फ़ी, ए मेरे सहाबा जरा बताओ, आज इस मजलिस में मदीने के जो सरदार हैं, मदीने के जो रईस हैं, मदीने के जो चौधरी हैं, हजरत अमर इब्न वहब सक़फ़ी जो इतने बड़े मालदार थे मदीने के, क्या वो इस मजलिस में आज आए हैं कि नहीं? सहाबा ने अर्ज किया, आज तो इस मजलिस में नहीं तशरीफ लाए। हजरत साद सुलैमी से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए साद सुलैमी, जाओ हजरत अमर इब्न वहब सक़फ़ी के घर जाओ। हजरत उमर इब्न वहब सक़फ़ी कौन थे? मालदार भी थे और उनकी जो बेटी थी, उनकी एक बेटी थी, उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीनो जमाल थी। उसके रिश्ते आते थे, बड़े बड़े बादशाह के साहबजादे उनके पास रिश्ता भेजते थे कि शादी करने के लिए, हसीनो जमील उनकी बेटे थे। अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ ए साद सुलैमी, उनके घर जाओ और जाकर कहना कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है, आप अपनी बेटी से मेरे साथ रिश्ता कर दीजिए। गौर से सुनिएगा, रिश्ता हुआ, क्या क्या हुआ, गौर से सुनिए। ये जब जाते हैं घर और जाकर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, आवाज आती है अंदर से, वालेकुम अस्सलाम। हजरत अमर इब्न वहब सक़फ़ी फरमाते हैं, कौन हो? ये कहते हैं अना साद सुलैमी। तो बाहर आते हैं और कहते हैं, क्या बात है? इन्होंने कहा, अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद बनकर आपके पास आया हूँ और वो एक पैगाम लेकर आया हूँ कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दें, अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है। इतना जब वो सुने ना तो भी कहने लगे, भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, अपना चेहरा नहीं देखता, चलो यहाँ से। चले आते हैं रिश्ता मांगने के लिए। अभी वो जैसे दर दर के मारे हुए थे, ठोकर खाए हुए थे, फौरन वो घबराए और वहाँ से भागते हुए नबी के खिदमत में आ रहे थे। घर में उनकी जो बेटी थे, माँ के अंदर तालीम अच्छी होती है, अल्लाह अकबर, मज़ा आ जाता है। घर के अंदर जो उनकी बेटी थी वो कहने लगी अपने अब्बू से, अरे अब्बू, या अबतन नजातन नजाता क़ब्ल अन यफ्तहकल वही, अरे मेरे अब्बू, ये मत देखिए कौन आया है, ये देखिए किसने भेजा है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकरा रहे हैं, जल्दी जाइए, मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत अमर इब्न वहब सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़े दौड़े नबी के खिदमत में आते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, मा रदत्ता या अमर इब्न वहब सक़फ़ी, अय अमर इब्न वहब सक़फ़ी, तुझको किस बात ने मेरे बात से इनकार करने के लिए कहा? क्यों मेरी बात को तूने ठुकरा दिया? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा दे। ऐसा है, मैं तैयार हूँ अपनी बेटी का शादी करने के लिए। उसी मजलिस में निकाह होता है, 400 दिरहम में निकाह होता है। आज अगर मोहर रख दिया जाए 10,000 तो लड़के वाले कहते हैं, बाप रे बाप,
10,000 मोहर देना पड़ेगा और 10 लाख रुपया लेते हैं जहेज में। कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अपाची मिला है और बैठते हैं उस पर और कहते हैं बाय बाय, और उधर जाके हो जाते हैं टाइम टाइम, क्योंकि नबी की सुन्नत और शरीयत से हट गए। समझ रहे हैं ना? हाँ, हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का। दुनिया में रिवाज बन गया अच्छा जहेज का। बेटे का जन्म होते ही कहते हैं फख्र से 10 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज का। और बेटी के वालिदैन की नींदें हराम है, बेटी के वालिदैन की नींदें हराम है। जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का, जब से सुना है शहर में चर्चा जहेज का। गौर से सुनिएगा, मैं ये वाकया बताकर थोड़ी देर और हाइल रहूंगा, क्योंकि पता चले कि मैं बयान कर रहा हूँ आप लोग मजबूरी में बैठे हैं। इंशाअल्लाह मैं बहुत देर हाइल नहीं रहूंगा। गौर से सुनिए। तो उसी मजलिस में निकाह हो गया 400 दिरहम पे। गौर से सुनिएगा, 400 दिरहम में निकाह हुआ और अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारा तो निकाह हो गया, अब जाओ अपनी बीवी को अमर इब्न वहब सक़फ़ी के घर से लेकर आओ। तो ये क्या फरमाते हैं साद सुलेमी, या रसूलल्लाह मैं इतना गरीब आदमी, 4 रुपया भी मेरे पास नहीं है, 4 दिरहम भी, तो मैं 400 दिरहम मोहर दें कहाँ से दूंगा, कहाँ से दूंगा? जिस तरह आप लोग का आदत है कि 10,000 हम कहाँ से देंगे, और 10 लाख लेते हैं तो नहीं कहते हैं। हाँ खैर, उन्होंने कुछ नहीं लिया था, बहुत गरीब थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह 4 दिरहम भी मेरे पास नहीं, 400 दिरहम कहाँ से देंगे? अल्लाह के नबी ने कहा जाओ अली के पास, और कहना अल्लाह के नबी ने भेजा है 200 दिरहम उनसे ले लेना। उस्मान के पास जाओ 200 दिरहम उनसे ले लेना। अब्दुर्रहमान के पास जाओ और 200 दिरहम उनसे ले लेना, कुल 600 तुम्हारे पास दिरहम हो जाएंगे। जब ये जाकर बताए कि अल्लाह के नबी ने भेजा है, मेरी शादी हो गई है, ऐसा ऐसा अल्लाह के नबी ने कहा है, तो वो लोग खुश होकर, रिवायत में आता है उन्होंने वसात मियातैन 200 दिरहम से ज्यादा बढ़ा कर दिया, उन्होंने कुल 900 दिरहम हो गया, 100 दिरहम बढ़ा कर दिए या उससे कुछ ज्यादा। इस तरीके से रिवायत में आता है 900 दिरहम हो गया। ये पैसा लेकर, ये दिरहम लेकर खुश हुए और कहे खुशी खुशी अब मैं घर नहीं जाऊंगा, चल रहे हैं मार्केट। जिस तरह शादी होती है तो बहुत सारी उमंगें होती हैं, शादी होगी तो शेरवानी सिलवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, हाँ इस दोस्त को बुलाऊंगा, सारी उमंगें होती है कि नहीं नौजवान के अंदर। उन्होंने कहा अब ये पैसा लेकर मैं चल रहा हूं मार्केट में। मार्केट में जब जाते हैं और ये सोच रहे हैं कि 400 दिरहम तो बीवी को दे दूंगा और जो 500 दिरहम बचा है इसमें से मैं पलंग खरीदूंगा यानी चारपाई वगैरह, और इसमें से मैं कपड़ा खरीदूंगा बीवी का अपने लिए, और इसमें से मैं घर का काम के लिए कुछ सामान खरीदूंगा, हाँ कुछ पानी उठाने के लिए मटका वगैरह खरीदूंगा, इसमें से जो कुछ पैसा बचेगा इसमें खाने पीने के घर का राशन खरीद लूंगा। ये उमंगे और ये जज्बा और ये ख्यालात लेकर जब मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, और से सुनिएगा आवाज आती है या खैलल्लाह इरकबी व इला सवाबिल्लाह इरगबी, अन्नफीर अन्नफीर, आवाज आती है ऐ अल्लाह के घुड़सवारों, ऐ अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों, अल्लाह के रास्ते का बुलावा आ गया है, चलो अल्लाह के रास्ते में। इतना सुनना था, हजरत साद के पांव जमीन पर टिक गए और पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और वो कहने लगे अल्लाहुम्मा इलाहस समावाति व इलाहल अर्द व इलाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इलाहल मोमिनीन वल मुस्लिमीन, ऐ आसमान और जमीन के अल्लाह, ऐ प्यारे आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह, ऐ मोमिनों के अल्लाह, ऐ मुसलमानों के अल्लाह, ऐ सारे साहबे किराम के अल्लाह, ऐ बहरोबर के अल्लाह, अब ये जो मेरा पैसा शादी में खर्च हो रहा था, अब ये जो मेरा पैसा पलंग के लिए खर्च हो रहा था, नाश्ते के लिए खर्च हो रहा था, घर में राशन के लिए जो खर्च होने जा रहा था, अब ये मेरा पैसा वहां पर खर्च नहीं होगा, ये मेरा पैसा है अल्लाह तेरे रास्ते में खर्च होगा। इन्होंने ये सोचा और ये सोचने के बाद से उन्होंने एक घोड़ा खरीदा उसी बाजार में, और एक तलवार खरीदे और इसके बाद ज़रा खरीदे और एक पोशाक खरीदे और घोड़ा लिए, उसी पर बैठे और अपने काले काले हाथ को छुपाए, अपने चेहरे को छुपाए, सिर्फ आंखें नजर आ रही थे और सिर्फ अपने पाँव, उनके पाँव को भी छुपा लिए, कोई मुझे जंग में देख ना ले, हमारे आका हमको जंग में ना देख ले। ये बैठे ये करके घोड़े पर
اور جنگ میں جاتے ہیں. جنگ میں جانے کے بعد سے اتنا زوردار لڑائی کرتے ہیں، اتنا زوردار لڑائی کرتے ہیں. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا کوئی بھائی ہوگا. اتنا کہنا تھا جب تک حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو ایک بار ہوا، گھوڑا زمین پر گرا، یہ بھی زمین پر گرے، اور جب زمین پر گرے ان کے کالے کالے بازو سے کپڑے ہٹ گئے، کالے کالے بازو ان کے دکھائی دینے لگے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ان کے ہاتھ پہ جب پڑی، آقا نے کہا اصبحت سعیدن اصبحت سعیدن، سعد تو جنتی ہو گیا، سعد تو جنت میں پہنچ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنا تھا. حضرت سعد سلیمی رضی اللہ عنہ جنگ کے اندر گھس جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. غور سے سنیے گا، جب وہ شہید ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گود میں لیتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لینے کے بعد سے زار و قطار رو رہے ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو البابا منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قریب میں کھڑا تھا، آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں. اور میں نے 3 چیزیں دیکھا اس درمیان میں. رونے کے بعد سے آقا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد سے آقا نے چہرہ پھیر لیا. حضرت ابو البابا منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے اسی جنگ میں جنگ ختم ہونے کے بعد سے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے انتقال پر آپ سے 3 چیزیں صادر ہوئی. جب کہ ان کا انتقال ہوا، جب یہ شہید ہوئے، آپ ان کے سر کو اپنے گود میں لے کر زار و قطار رو رہے تھے. رونے کے بعد سے آپ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد سے چہرہ پھیر لیے. بات کیا تھی یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں رویا ہوں اس بات پر کہ یہ کس طرف کو جا رہا تھا، کتنی امنگیں لیا ہوا تھا. ایک نوجوان جس کی شادی نہ ہو رہی ہو اور عمر زیادہ ہو جائے اور پھر شادی ہو جائے، کتنے جذبات ہوں گے اس کے اندر، کتنے خیالات ہوں گے. یہ سوچ کر میں رو رہا تھا کہ کس طرف کو جا رہا تھا. بیوی کے خوشی میں گھر کا سامان خریدنے کے لیے گیا تھا، مارکیٹ میں بازار میں جیسے میرے طرف سے بلاوا آیا، یہ آ گیا اس جنگ میں، اس میدان میں آ گیا. میں اس کے جذبات و خیالات پر رو رہا ہوں اور میں مسکرایا ہوں اس لیے کہ میں دیکھا ہوں یہ جنت میں پہنچ گیا. اور جنت میں پہنچا تو اس کی جو حوریں ہیں، اس کی بیویاں جو حوریں اس کے، وہ پیالے کاشت جزاد شیشے کا پیالہ لے کر دوڑتے ہوئے آ رہی ہے. اس کے استقبال میں بہت ساری نعمتیں لے کر دوڑتے ہوئے آ رہی ہیں. ہاں ان کو دیکھ کر میں مسکرایا، نعمتوں کو دیکھ کر. اور سنیے میں نے چہرہ اس لیے پھیرا کہ جب وہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے تو ان کے نیچے سے یہ پائجامہ جو ہے تھوڑا سا اوپر اٹھا، جس کی وجہ سے میں نے چہرہ پھیر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم گواہ رہنا، اور اے حضرت ابو البابا منذر آپ بھی میرے ساتھی، آپ بھی گواہ رہیے. اور سب لوگ سنیے، آپ جا کر جنت میں جب جائیے تو جا کر جنت میں آپ جائیے جب حضرت سعد سلیمی کے گھر، تو جا کر ان کے گھر پہ ان کی بیوی سے کہہ دیجئے کہ سنو جنت میں تم سے زیادہ خوبصورت سعد سلیمی کی بیویاں مل گئی. جنت میں تم سے زیادہ خوبصورت سعد سلیمی کی بیویاں مل گئی. اللہ اکبر. حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہم سب کے لیے نشان عبرت ہے. ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کسی نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے نزدیک بھید بھاؤ کچھ بھی نہیں ہے. نہ کارے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے. ہاں میرے نبی کو حلیمہ نے خوب پالا ہے. نبی کے بزم میں گورا نہ کوئی کالا ہے. کالی کلن جو یہاں سے جائے گی، حور سے بہتر وہاں ہو جائے گی، حور سے بہتر وہاں ہو جائے گی. اور جب ہم یہاں سے مر کر جاتے ہیں قبر میں تو اگر تیاری کر کے جاتے ہیں، ایک ہندی شاعر نے کہا ہے رنگالے چنریا گدھالے ناشیس. چونکہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سن رہے ہوں گے، ہاں میں معافی چاہتا ہوں کہ ہماری آواز سے اگر پریشانی ہوگی تو معافی چاہتا ہوں، لیکن اگر وہ سن رہے ہیں تو غور سے سنیے. رنگالے چنریا گندھالے ناشیس، تو کیا کیا کرے گی ارے دن کے دن، نہ جانے بلا
ले पिया किसी घड़ी, खड़ी मुँह तकेगी अरे दिन के दिन। अगर हम अमाल नहीं करेंगे, अगर हम नेक अमल नहीं करेंगे तो कब्र में जाएंगे और हम तकते रह जाएंगे और ये अफसोस करेंगे काश की दुनिया में नेक अमल कर लिए होते। रंगाले चुनरिया गुर्दाले नाशीस तो क्या क्या करेगी अरे दिन के दिन। न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, खड़ी मुँह तकेगी अरे दिन के दिन, खड़ी मुँह तकेगी अरे दिन के दिन। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ कि आज ये जश्न मिलादुन नबी है। गौर से सुनिएगा, बस 2 मिनट हाइल होना चाहता हूँ। अभी आर्डर नहीं आया कि उतर जाए, लेकिन मैं खुद ही देख रहा हूँ आप लोगों को, मजमा देख लिया, समझ लिया, अब जाने की इस वक्त ज़रूरत है। ये जश्न ईद मिलादुन नबी है। मिलाद के शुरू में जो मीम है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू में भी हमारे आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है बताइए सब लोग? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद के शुरू में भी मीम है, क्या है? और जश्न ईद मिलादुन नबी, मिलाद में भी मीम है, महफिल में भी मीम है। गौर से सुनिएगा, क्या क्या फजीलतें हैं मोहम्मद के मीम में, क्या क्या फजीलतें हैं हमारे नबी की। जो मोहम्मद नाम है उस नबी के नाम के शुरू में जो मीम है, सिर्फ अभी मीम के बारे में बता रहा हूँ। क्या क्या फजीलतें हैं मोहम्मद के मीम में, कहिए सुभान अल्लाह। क्या क्या फजीलतें हैं मोहम्मद के मीम में, रहमान में रहीम में रहमत में मीम है। मिलाद में है मीम तो महफिल में मीम है, सलाम में है मीम तो क़याम में है मीम, मीनार में है मीम तो मिंबर में मीम है, मीनार में है मीम तो मिंबर में मीम है, मिहराब में है मीम तो मस्जिद में मीम है, इमाम में है मीम तो है मुक़्तदी में मीम, इमाम में है मीम तो है मुक़्तदी में मीम, है मीम जो मलाइका में अंबिया में मीम, मक्के में मीम है तो मदीने में मीम है, मक्के में मीम है तो मदीने में मीम है आमिना में मीम, हलीमा में मीम है, अहमद में मीम है तो मोहम्मद में मीम है। इस मीम का इराज अलिफ लाम मीम में, क्या क्या फजीलतें हैं मोहम्मद के मीम में। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, ज़िंदगी रहेगी तो फिर से मिलेंगे।